بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. اس آخری دور میں علم حدیث کا مرکز ہندوستان. اللہ رب العزت نے علم حدیث کے سرخیل اور بر صغیر پاک و ہند کے محدثین کے تاج حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ بن عبد الرحیم العمری الدہلوی نور اللہ مرقدہ، آپ کا انتقال 1174 ہجری میں ہوا. کب ہوا؟ 1276 1376. اور اس کے بعد یہ دوسرے تقریباً کتنے سال؟ 270 سال تقریباً ہو رہے ہیں. 270 سال پہلے حضرت کا انتقال ہوا. شاہ صاحب موصوف نے حجاز پہنچ کر استاد الاساتذہ اور شیخ الشیوخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی المدنی اور دیگر ائمہ حدیث سے علم حدیث حاصل کیا. وطن واپس آ کر دہلی میں مسند تدریس پر رونق افروز ہوئے اور علم حدیث کی نشر و اشاعت میں شب و روز کوشاں رہے. آج کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے چرچے انہی کے دم قدم کا نتیجہ ہے. شاہ صاحب کی اولاد میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبد القادر محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی اور ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید نے علم حدیث کے پرچم کو چار دانگ ملک میں لہرایا اور سربلند کیا. شاہ محمد اسحاق بن محمد افضل العمری سبط شاہ عبدالعزیز نے اپنے نانا شاہ عبدالعزیز سے علم حدیث حاصل کیا. درس و تدریس کے ذریعے خدمت حدیث کی اور کثیر التعداد علماء نے موصوف سے استفادہ کیا. اپنے زمانے میں استاد شیوخ حدیث کہلائے. تو اس طریقے سے ہمارے ہندوستان میں علم حدیث کو لے کر آنے والے شاہ صاحب، اس لیے آپ کو مسند الہند کہا ہے. کیا کہتے ہیں آپ کو؟ یعنی علم حدیث کے سارے سلسلے یہ کہاں پر جا کر رکتے ہیں؟ شاہ صاحب. پھر شاہ صاحب سے آگے جاتے ہیں. شاہ صاحب سے پہلے ہمارے ہندوستان میں صرف مشکات پڑھائی جاتی تھی، مگر شاہ صاحب کے بعد ہمارے ہندوستان کے اندر میں سیاہ ستہ کو اور دیگر کتب حدیث کو پڑھایا جانے لگا. شاہ صاحب کے زمانے میں علوم عقلیہ کا بڑا رواج. اسلامی ہندوستان کے قدیم نصاب تعلیم میں حدیث کے نام پر عموماً صرف 3 کتابوں کو باقاعدہ درس ہوتا تھا اور اکثر مباحث حدیث انہی کتابوں کے ضمن میں پڑھائے جاتے تھے. ایک مشارق الانوار للصاغانی، المصابیح للبغوی اور مشکات المصابیح للخطیب التبریزی. انہی 3 کتابوں کے ذریعے معانی حدیث کی بحث مکمل کی جاتی تھی، جبکہ ان تینوں کتابوں میں پوری سند کے ساتھ حدیثیں نہیں. آپ مشکات پڑھ کر آئے نا. اسی طرز پر مصابی ہے. مصابی اور مشکات میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اصل مصابی تھی امام بغوی کی، اسی پر کام کیا امام خطیب تبریزی نے اور اس پر تخریج کی اور متفق علیہ امام مسلم کس نے اس روایت کو بیان کیا ہے اس کی تخریج وغیرہ انہوں نے کی، تو وہ مشکات المصابی بن گئی. اور مشارق الانوار کا بھی یہی حال ہے کہ اس میں پوری سند نہیں، صرف صحابی سے روایت کیا ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے. انہی 3 کتابوں کے ذریعے معانی حدیث کی بحث مکمل کی جاتی تھی اور بالعموم ان 3 کتابوں کے بعد فقہی اور فنی مباحث کی ضرورت نہیں رہ جاتی تھی. اس کے بعد محض تکمیل سند کا مسئلہ رہ جاتا تھا، اس لیے باقی کتابیں سردن پڑھائی جاتی تھی. بعض لوگ اس کے لیے حرمین شریفین تک کا سفر کرتے تھے اور جن کو یہ موقع نہیں ملتا تھا وہ انہی کتابوں پر اکتفا کر لیتے تھے، اس لیے کہ اس کو ضرورت نہیں صرف فضیلت خیال کیا جاتا تھا. شاہ صاحب سے پہلے تک سیاہ ستہ سے قبل حدیث کی اقسام عہد بعہد، سیاہ ستہ سے قبل کتب حدیث کی اقسام عہد بعہد، کس طریقے سے حدیث یہ وجود میں آئے. تبع تابعین کے دور میں موطا کیسے لکھی گئی اور مصنف کیسے لکھی گئی اور اس کے بعد الجامع کا کیسے وجود ہوا اور کون کون لوگ ہیں، معجم کا وجود کیسے ہوا اور کن کن لوگوں نے معجم لکھی، اور پھر اس کے بعد سیاہ ستہ
किन किताबों को कहा जाता है। सियाह सिद्दा का मिस्ताक वो किताबें हैं जो इस वक्त हमारे यहाँ पर निसाब में शामिल है, जिस पर मजीद कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सियाह सिद्दा का मतलब और गलत फहमी का इजाला। सियाह सिद्दा का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही हदीस की सही किताबें, इसके अलावा भी हदीस की बहुत सारी किताबें हैं जिसमें सही अहादीस है, मगर कोई मुतव्वल है, बहुत बड़ी है, और चूंकि हर एक के बस का ये नहीं है कि सब पढ़े। इतना नहीं पढ़ते लोग, बोलते इतना सारा पढ़ाते गया तो इतना ही भारी पड़ता है। तो इसलिए उनमें से मुंतखब किया कि भाई ये 6 किताबें अगर पढ़ ले तो आदमी हदीस का मुअत्तद बिही हिस्सा, सही हदीस का मुअत्तद बिही हिस्से पर वाकिफ हो जाता है। वरना जामे इब्न खुज़ैमा, जामे इब्न हिब्बान, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, ये सारी किताबें, मुअत्ता, ये सब के सही किताबें। लिहाजा गैर मुक़ल्लिदीन जो ये कहते हैं कि हदीस कोई सही जो सियासता में, उसके अलावा कोई हदीस सही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ गैर मुक़ल्लिद नहीं, जो मुस्लिम में और बुखारी में कुछ सही, बाकी कुछ सही नहीं। तो ऐसा नहीं, खुद मुसन्निफीन ने इस बात को लिखा है कि भाई हमने, किसी ने कहा 3 लाख हदीसों में से हदीस का इंतखाब किया, किसी ने कहा 5 लाख हदीसों में से इंतखाब किया, तो उनके सामने भी बहुत सारी हदीसें थी। उनमें से उन्होंने मुंतखब किया कि अमल, असल मकसद हदीस का अमल है और वो अमल से पहले इल्म जरूरी। तो हर बाप के कुछ न कुछ अहादीस सहीहा हमारे पेश नजर हो ताकि मनहजे रसूल पर अमल करना सही हो जाए। देखो, एक है अल्लाह की जात और एक है इंसान। इंसान का दुनिया में आने का मकसद अपना ताल्लुक अल्लाह से कायम करना, और अल्लाह से ताल्लुक को कायम करने के लिए किताबुल्लाह और रसूलुल्लाह। अल्लाह ने किताब को नाजिल किया और वो किताब को रसूलुल्लाह पर नाजिल किया। रसूलुल्लाह ने किताबुल्लाह को सहाबा को समझाया, सहाबा ने ताबईन को समझाया, ताबईन ने तबे ताबईन को समझाया, और इस तरह से ये सनद का पूरा सिलसिला हमारे जमाने तक क्या हुआ, चला आया, जिसमें जर्रा बराबर भी कोई मुदाखलत हुई नहीं। लिहाजा सिर्फ ये समझना कि इसमें जो है वही सही और सही नहीं, ऐसा नहीं। इसमें जो है वो भी सही, और उसके अलावा भी और भी बहुत सारी हदीस की किताबें हैं, जैसे अल-जामिउल कामिल लिस्सहीह शामिल। हिंदुस्तान के 9 मुस्लिम जो हिंदू से मुसलमान हुए, वो गए, मुसलमान होने के बाद मक्के मुकर्रमा उम्मुल कुरा में पढ़े और उसके बाद बने मुहद्दिस। अभी इंतकाल हुआ उनका 2-4 साल पहले। उन्होंने किताब लिखी अल-जामिउल कामिल लिस्सहीह शामिल। तो इंसान जब अपने ऊपर किसी चीज को सवार करता है तो कहां पहुंच जाता है? हिंदू घराने में पैदा होता है और मुहद्दिस बनता है। सिर्फ मुहद्दिस नहीं बनता है, 20 जिल्दों में ऐसी किताब लिखता है जिसमें तमाम अहादीस सहीहा को जमा करने की कोशिश करता है। शेख ज़िया अल-उमरी, अरे समझ में आई बात। फिर उसके बाद दूसरा काम शेखुल इस्लाम फकीहुल असर हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब के इशराफ में और आपकी ज़ेर सरपरस्ती जामिया दारुल उलूम कराची में जारी है, अल-मुदव्वनतुल जामिया, जिसकी तकरीबन 25 जिल्द अब तक आई है और मजीद 25 से 30 जिल्दें आने का इम्कान है, जिस पर पिछले 30 साल से काम हो रहा है और शायद 50 या 100 लोग उस पर काम कर रहे हैं। अरे समझ में आई बात। हर बाप की तमाम अहादीस को, तो उसमें लिखा है
کہ کتب حدیث میں تقریباً 300 سے زائد حدیث کتابوں سے احادیث کو جمع کیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ سیاہ ستہ ہی سب کچھ ہے، یہ صحیح نہیں. اور پھر ان کے یہاں پر تو ایک سے ایک مجتہد پیدا ہو جاتے ہیں. حضرت شیخ الاسلام کی ایک بات، سیاہ ستہ کے نام سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں ہر حدیث صحیح ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی حدیث صحیح نہیں. لیکن یہ دونوں باتیں غلط ہیں. واقعہ یہ ہے نہ سیاہ ستہ کی ہر حدیث صحیح ہے اور نہ ان سے باہر کی ہر حدیث ضعیف ہے، بلکہ سیاہ ستہ کی اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان 6 کتابوں کو پڑھ دے اس کے سامنے اصول دین سے متعلق صحیح روایات کا ایک بڑا ذخیرہ آ جاتا ہے جو دین کے معاملات میں کافی. درس ترمذی میں کہ مقدمے میں حضرت نے اس بات کو ذکر کیا ہے. اس کے بعد تو اس لیے یہ چونکہ سارے پروپیگنڈے جس کو آپ بھی سنتے ہوں گے لوگوں سے، اس وجہ سے اس کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. سیاہ ستہ کے مؤلفین کے اغراض تعریف، صحیحین، سنن اور دیگر مفصل کی کتب حدیث مختلف اصولوں کے پیش نظر مختلف مقاصد کے لیے مرتب کیے گئے. بعض کی ترتیب میں صرف سند کی مضبوطی کا اہتمام کیا گیا تو سخت شرائط کے انتظام کی وجہ سے متن کامل نہ ہوئے. صحیح بخاری کو اصح الکتب سند کی اسی عالی معیار کی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور اس التزام کی وجہ سے اس میں متن اور ترتیب ایسی ہے جو عامی آدمی کو تو کچھ عام عالم کے لیے بھی استفادے سے معنی بن جاتی ہے. فقہ البخاری فی تراجمہ، کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ البخاری، امام بخاری باب قائم کرتا اور حدیث لاتا. بہت ساری جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جوڑی سمجھ نہیں کہ باب کچھ ہے اور حدیث کچھ ہے، لیکن زبردست جوڑ ہوتا ہے، اس کے لیے دماغ کھپانا پڑتا ہے. ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو اسے بیان کر رہے ہیں. امام بخاری کی بعض دیگر کتب مثلا الادب المفرد اور دیگر مصنفین کے سیاح مثلا صحیح مسلم وغیرہ اس اعتبار سے صحیح بخاری سے زیادہ نافع ہے. اسی طرح یعنی امام مسلم کیا کرتے ہیں، ایک باب کی زیادہ سے زیادہ صحیح حدیثیں جتنی ہو سکتی ہے وہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. امام بخاری ایک باب میں 1 2 3 5 اس سے زیادہ لاتے نہیں. امام مسلم آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ڈھیر لگا دیتے ہیں. امام مسلم نے باب نہیں قائم کیے، امام نووی نے باب قائم کیے، ابواب نہیں قائم کیے. ان کی 2 خصوصیتیں، ایک ہے حسن ترتیب، ان کی ترتیب بہت زبردست ہے امام مسلم کی، اور دوسری خصوصیت کہ بہت ساری صحیح روایتوں کو آپ سند کے ساتھ، اپنی سند کے ساتھ ایک ہی جگہ پر کیا کر دیتے ہیں، جمع کر، بہت سارے طرق کے ساتھ آدمی کو مل جاتی ہے. تو امام بخاری نے رجال اور سند کے اوپر بہت فوکس کیا، اس لیے ان کے منہج میں کہا جاتا ہے کہ میں ایسی روایت لاؤں گا جو کامل الضبط والاتقان راوی سے منقول ہو. کوئی بھی راوی ایسا نہیں آنا چاہیے جو امام بخاری اور جمہور محدثین کے نزدیک اس پر کلام کیا گیا. تو اس لیے سند کے اعتبار سے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو سند سے ثابت ہو اس کا متن بھی ہو وہی ہو. نہیں، متن میں تعارض ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد رجال پر دیکھا جاتا ہے کہ کون سا رجال، کون سا راوی کس محدث سے بیان کرتا ہے، اس محدث کے دوسرے تلامذہ کون کون سے ہیں، ان تلامذہ نے اس متن کو کیسے بیان کیا ہے، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، ان سے بڑا اگر کوئی محدث ہے تو اس نے اس کو کیسے بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد صحیح متن کی طرف جایا جاتا ہے. ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بڑا ہی دقیق علم ہے. تو سند کے اعتبار سے امام بخاری کے یہاں کوئی کلام نہیں ہوتا ہے. طرق کثیرہ کو جمع کرتے ہیں کون؟ امام مسلم. امام ابو داؤد جو ہے
وہ مسالک اور فقہا کو جمع کرتے ہیں، ان کے مستدلات کو۔ امام ترمذی کی دو خصوصیتیں، ایک تو وہ جمع کرتے ہیں ائمہ امصار کے مذاہب فقہیہ کو اور ان کے مستدلات کو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حدیث پر حکم لگاتے ہیں۔ کیا لگاتے ہیں؟ وہ حدیث پر حکم لگاتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، حسن لغیرہ ہے، کیا ہے؟ قال ابو عیسیٰ الترمذی، تو قال ابو عیسیٰ ان کا کیا ہے؟ مشہور ہے۔ امام ابو داؤد کا قال ابو داؤد مشہور ہے۔ امام مسلم کا مقدمہ مسلم مشہور ہے۔ امام نسائی اس کی خصوصیت ہے علل حدیث، کہ وہ حدیث کی علتوں پر کلام کرتے ہیں۔ اور امام ابن ماجہ کی خصوصیت یہ ہے کہ امام ابن ماجہ یہ احادیث صحیحہ ضعیفہ ہر ایک کو جمع کرتے ہیں، گویا کہ آپ کے لیے وہ تمرین کی حیثیت رکھتی ہے کہ ان سب کتابوں کو پڑھنے کے بعد آپ میں یہ ملکہ پیدا ہوا یا نہیں کہ آپ متن اور سند کو سامنے رکھ کر صحیح اور ضعیف کی تمیز کر سکیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس طرح سے یہ سب اپنے اندر کوئی نہ کوئی کیا کرتے ہیں؟ خصوصیت رکھتے ہیں۔ عظیم محدث امام مسلم نے اصول حدیث کے شعر آفاق اصول ماخذ مقدمہ مسلم میں اس امر پر روشنی ڈالی ہے کہ ان مجموعات کے مقاصد مختلف تھے، کوئی سند محفوظ کرنے کے لیے وجود میں آیا، کوئی متون اور کوئی تمام روات۔ اب جو علماء میں وہ صرف ان مجموعات سے استفادہ کرے جو صحیح ہے، اور جو راسخین فی العلم ہے وہ ہر طرح کے مجموعات دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ حقائق روایت سے واقف ہے، اس لیے ان کی گمراہی کا خطرہ نہیں ہوتا۔ امام بخاری کی غرض تعلیف احکام اور استنباط مسائل ہے۔ بعض مرتبہ استنباط اس قدر دقیق ہوتا ہے کہ روایت اور ترجمت الباب میں مطابقت کے لیے دقت نظری سے کام لینا پڑتا ہے۔ امام بخاری بسا اوقات پوری حدیث ایک جگہ نہیں نقل کرتے، بلکہ مختلف مواقع پر اس کے وہی ٹکڑے ذکر کرتے ہیں جس سے وہاں حکم مستنبط ہو رہا ہو۔ امام بخاری کے تراجم آپ کی دقت نظر اور تفقہ کی ترجمانی کرتے ہیں، اس سے مشہور ہے فقہ البخاری فی تراجمہ ہی، امام بخاری کی فقہ ان کے تراجم میں ہے۔ اس کے دو مطلب ذکر کیے گئے، ایک مطلب یہ کہ امام بخاری کا مسلک اور فقہ رجحان ان کے تراجم سے آشکارا ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ امام بخاری کی دقت نظری اور ذکاوت ان تراجم سے واضح، ان کے تراجم سے واضح ہوتی ہے۔ یعنی فقہ یا تو اپنے معروف معنی میں یا ذکاوت اور دقت نظری کے معنی میں ہے۔ چنانچہ مولانا یوسف بن نوری فرماتے ہیں فقہ البخاری فی تراجمہ ولهذا القول عند مشائخنا محملان، الاول ان المسائل التي اختارها من حيث الفقه تظهر من تراجمه، والثاني ان تفقهه وذكاءه ودقة فكره يظهر في تراجمه۔ ہمارے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ عربی زبان کے ادیب تھے۔ آپ کی عربی عبارتیں کیا ہوتی ہے؟ بڑی بہترین اور جاندار اور شاندار ہوتی ہے۔ بہرحال صحاح ستہ کی درجہ اور ترتیب، صحت کے اعتبار سے پہلے نمبر پر بخاری ہے، اس کے بعد صحیح مسلم کا درجہ ہے۔ جمہور اسی کے قائل۔ ابو علی حسین بن علی النشابوری 4ویں صدی کے محدث ہے کہ قول کے ما تحت ادیم السماء اصح من کتاب مسلم، روئے زمین پر مسلم کی کتاب سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں، گویا کہ وہ بخاری پر بھی مسلم شریف کو ترجیح دیتے ہیں۔ امام ابو علی حسین ابن علی النسابوری کی توجیہ کی گئی ہے کہ صحیح مسلم کی اصحیت کو مستلزم نہیں، کیونکہ اس میں مسلم کے مقابلے میں زیادتی صحت کی نفی کی گئی ہے، تو ہو سکتا ہے ان کے نزدیک دونوں کتاب صحت میں مساوی درجہ رکھتی ہو۔ صاحب نزہۃ النظر بیان کرتے ہیں جہاں تک تعلق امام شافعی کے اس قول کا لا اعلم بعد کتاب اللہ عز وجل اصح من موطا مالک، تو یہ صحیحین کے وجود میں آنے سے پہلے کا ہے، جیسا کہ حافظ عراقی نے شرح الفیہ میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح بعض مغاربہ، مغرب مورکو کی طرف کے جو علماء ہیں ان کو مغاربہ کہتے ہیں، مثلا ابن حزم سے صحیح بخاری پر صحیح مسلم کی افضلیت کا جو قول نقل کیا گیا ہے، یہ مسلم بن قاسم القرطبی کی طرف جو یہ قول منسوب ہے، لم یضع احد مثل صحیح مسلم
ان سب کا تعلق حسن ترتیب سے، میں نے کہا نا حسن ترتیب بڑا زبردست ہے امام مسلم کا، کیونکہ امام مسلم کی ترتیب بنسبت امام بخاری کی ترتیب کے زیادہ عمدہ، اور وہ ایک مضمون کی تمام احادیث کو جملہ طرق کے ساتھ ایک ہی جگہ ذکر کر دیتے۔ یہ بھی کام ہے نا آپ کو، غرض کسی سے صراحت کے ساتھ یہ منقول نہیں کہ وہ صحت کے اعتبار سے بخاری پر مسلم کی تفضیل کے قائل ہو، اور بالفرض اگر ان حضرات کا مقصد صحیحیت کے اعتبار سے مسلم کی ترجیح ہو تو حافظ ابن حجر اسقلانی کے بقول خود شاہد وجود اور حقیقت حال سے ان کی تردید ہو جاتی ہے، کیونکہ صحت کا مدار تین امور پر ہے: اتصال سند، ثقاہت روات، شذوذ و علت سے حفاظت، اور مذکورہ بالا تینوں امور کو لحاظ سے صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر نمایاں فوقیت حاصل ہے۔ لیکن فرق صرف 19-20 کا ہے، کوئی بہت بڑا فرق ہے نہیں۔ جہاں تک اتصال سند کا تعلق ہے تو اس اعتبار سے بخاری اس معنی کا راجح ہے کہ امام بخاری کے نزدیک صحت کے لیے محض معاصرت اور امکان لقاء کافی نہیں، بلکہ راوی کی مروی عنہ سے ملاقات ایک بار ہی صحیح کا ثبوت ضروری ہے۔ یہ امام مسلم اور امام بخاری کے درمیان، بلکہ جمہور امام بخاری کے درمیان ایک مختلفی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی راوی بیان کرتا ہے عن الاعمشی، کہ اعمش روایت کرتے ہیں، جس سے روایت کرتے ہیں عن حسن البصری، حسن بصری، تو اب کیا دیکھنا ہے؟ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ امام اعمش کا اور امام حسن بصری کا لقاء ضروری ہے، دونوں کی ملاقات تاریخ سے ثابت ہونی چاہیے کہ دونوں کی ملاقات ہوئی ہے، تو ان کی سند ان سے کرنا صحیح۔ امام مسلم کہتے ہیں امکان لقاء کافی ہے۔ کیا کافی ہے؟ امکان، ثبوت لقاء نہیں بلکہ امکان لقاء، زمانے کا ایک ہونا کافی ہے کہ سلیمان بن مہران امام اعمش، ان کا زمانہ دیکھ لو کہ بھئی وہ سن ہجری 80 سے سن ہجری 160 کے درمیان ہے، 160۔ حسن بصری یہ سن ہجری 60 سے 120 کے درمیان ہے، تو امکان لقاء کافی کہ بھئی لقاء ہوا ہو، صحت کا اس پر مدار ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ امام مسلم کا مقدمہ جب پڑھیں گے، امام مسلم نے اس پر بہت دھوم مچائی، اس لیے اس مسئلے کو معرکۃ الآراء مسئلہ کہتے ہیں، کہ بالکل ایسی جنگ چھڑ جاتی ہے کہ اگر دلچسپی ہو تو بڑا مزہ آتا ہے، اور اگر دلچسپی نہیں ہو تو بولے یہ خواہ کی بات ہے۔ جس کو نہیں پڑھنا ہو، نہیں سمجھنا ہو، اس کو تو سبھی خواہ نظر آتا ہے۔ وہی آپ کو کہا تھا نا گدھے والا، گدھے کے سامنے گھاس رکھو یا ماشاءاللہ ہوشیار بچے۔ بلکہ راوی کے مروی عنہ سے ملاقات ایک بار ہی صحیح کا ثبوت ضروری ہے، جبکہ امام مسلم امکان ملاقات اور معاصرت کو کافی سمجھتے ہوئے غیر مدلس کے عنعنہ کو اتصال پر محمول کرتے ہیں، اگرچہ راوی اور مروی عنہ کے درمیان حقیقتاً ملاقات ثابت نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں امکان لقاء کافی ضروری نہیں ہے۔ جمہور کا مسلک ویسے یہی ہے جو امام مسلم کا ہے۔ روات کی ثقاہت اور ضبط عدالت کے لحاظ سے بھی صحیح بخاری راجح ہے، چنانچہ بخاری کے متکلم فی روات کی تعداد صحیح مسلم کی متکلم فی روات کی تعداد سے کافی کم ہے۔ تنہا بخاری کے رجال 435 ہے، جن میں متکلم فی رجال تقریباً 80 ہے، اور جن روات سے تنہا امام مسلم نے روایت کی ہے ان کی تعداد 620 ہے، ان میں متکلم فی روات کی تعداد 160 ہے۔ فتح المغیث، صاحب فتح المغیث نے اس کا تجزیہ کیا ہے۔ اسی طرح شروط ائمہ کے لحاظ ذیل میں یہ بات گزر چکی ہے کہ امام بخاری روات کے طبقہ اولا سے روایت لیتے ہیں، جبکہ امام مسلم بلا تکلف طبقہ ثانیہ کی بھی روایت لیتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر ثالثہ سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ تیسری صفت یعنی شذوذ و علت سے محفوظ ہونے کے اعتبار سے بھی بخاری کو فوقیت حاصل ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم کے جن احادیث پر تنقید کی گئی ہے وہ کل 210 احادیث ہے، جن میں سے صرف بخاری کی 80 سے بھی کم ہے، اور 32 احادیث میں بخاری اور مسلم دونوں شریک ہے، باقی جتنی احادیث ہے وہ تنہا امام مسلم کی ہے۔
شذوذ اور علل کے اعتبار سے آپ نے صاحب تدریب الراوی اور امام نووی کی ہے اور صاحب معان النظر کے حوالے سے لکھا ہے کہ 210 احادیث ہے جن میں صرف بخاری کی 80 سے کم روایت ہے جن میں شذوذ کے بارے میں کہا جاتا ہے اور 32 میں دونوں مشترک ہے. اب اس کے بعد دوسری 100 بچ جاتی ہے تقریباً، وہ امام مسلم کی ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر اسقلانی جو بخاری کے سب سے بہترین شارح مانے جاتے ہیں، آپ نے شرح لکھی ہے فتح الباری شرح صحیح البخاری، جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح الباری کے بعد ابھی اور کسی شرح کی ضرورت نہیں. لا شرح بعد فتح الباری، جیسے وہاں ہے کہ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں، فتح الباری کے بعد ابھی کسی بخاری کی شرح کی ضرورت نہیں. یہ ان کی فضیلت اور منقبت ہے، ورنہ یہ ضرورتیں قیامت تک ختم ہونے والی، ہر زمانے کی ضرورتیں زمانے کے اعتبار سے ہوتی ہے. بخاری کی عربی شروحات میں کچھ شروحات بڑی زبردست ہے، جن میں پہلا نمبر امام حافظ ابن حجر اسقلانی کا ہے. جب بھی سبق کے دوران حافظ صاحب کہا جاوے تو سمجھ جانے کا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی. اور بخاری کے شارحین میں آپ شافعی المسلک تھے، اور بخاری کے شارحین میں دوسرا نمبر آتا ہے صاحب عمدۃ القاری علامہ بدر الدین العینی. دونوں معاصر ہیں، ایک ہی جگہ کے رہنے والے امام بدر الدین عینی، وہ حنفی، دونوں نے لکھی عمدۃ القاری. دونوں تقریباً 15 20 جلدوں کے اندر میں ہے، اور دونوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے. اور اس کے بعد قسطلانی ہے، اور جتنے بھی آئے ابن بطال ہے، وہ سب کے سب انہی لوگوں سے استفادہ کرتے ہیں. ابن رجب ہے. خلاصہ یہ کہ جمہور علماء محدثین کے نزدیک صحیحیت کے اعتبار سے پہلا مقام صحیح بخاری کا ہے، اس کے بعد صحیح مسلم کا درجہ. البتہ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ابن ملقین کے بقول بعض حضرات متأخرین دونوں میں برابری کے قائل ہے، وہ ایک دوسرے پر فوقیت تسلیم نہیں کرتے. اس طرح صحیحین کے سلسلے میں تیسرا قول قرار پائے گا. قال ابن الملقین، اور ملقین دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے. رأيت بعض المتأخرين قال ان الكتابين سواء فهذا قول ثالث وحكاه الطوفي في شرح الأربعين ومال إليه القرطبي رحمه الله. صحیح مسلم کے بعد مرتبہ ثالثہ میں سنن ابی داؤد، پہلا درجہ صحیحیت کے اعتبار سے بخاری کا، دوسرا درجہ مسلم کا، اور تیسرا سنن ابی داؤد، چوتھا مرتبہ سنن نسائی. لیکن علماء کی ایک جماعت نے ان شرائط کو دیکھتے ہوئے جن کا امام نسائی نے انتظام کیا ہے، نسائی کو ابو داؤد پر فوقیت دی. بعض نے کہا تیسرا نسائی اور چوتھا ابو داؤد. ان چاروں کے بعد پانچواں نمبر جامع ترمذی کا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ضعیف احادیث بھی پائی جاتی ہے. بعض حضرات ترمذی کو مسلم کے بعد تیسرے نمبر پر رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ترمذی میں ضعیف احادیث ہے لیکن وہ احادیث کے ضعف پر تنبیہ بھی کر دیتے ہیں. وہ کہہ دیتے ہیں، میں نے کہا نا، اسی لیے وہ حکم لگاتے ہیں یہ حدیث کیسی ہے. ان سب کے بعد ابن ماجہ ہے، کیونکہ اس میں صحت کا وہ اہتمام نہیں جو ائمہ خمسہ کے. تو اب جمہور کے مطابق پہلے بخاری، اس کے بعد مسلم، اس کے بعد ابو داؤد، اس کے بعد نسائی، اس کے بعد ترمذی، اور اس کے بعد ابن ماجہ. اور بعض حضرات کے مطابق پہلے بخاری، پھر مسلم، پھر نسائی، پھر ابو داؤد، پھر ترمذی، اور پھر ابن ماجہ. اور بعض کے مطابق پہلے بخاری، اس کے بعد مسلم، اس کے بعد ترمذی، اس کے بعد نسائی، اس کے بعد ابو داؤد، اور اس کے بعد ابن ماجہ. اور بعض کے مطابق پہلے مسلم، اس کے بعد بخاری، اور پھر اس کے بعد ابو داؤد، اس کے بعد نسائی، اس کے بعد ترمذی، اور اس کے بعد. لیکن جو پہلی بات بیان کی وہ جمہور کی بات، لیکن ان سب کا خلاصہ اس طریقے سے نکلتا ہے. تو یہ صحت کے اعتبار سے ان کتابوں کا شرائط مؤلفین صحاح ستہ کہ مؤلفین صحاح ستہ
انہوں نے کیا کیا شرائط اپنے یہاں پر رکھے ہیں۔ صحیح ستہ کے مؤلفین نے کہیں یہ وضاحت نہیں کی کہ ان کے پیش نظر کیا شرائط ہے۔ بعد کے محدثین نے ان کی مصنفات اور ذکر کردہ روایات کو دیکھ کر شرائط کا استنباط کیا ہے۔ علامہ زاہد الکوثری فرماتے ہیں ہماری معلومات کے مطابق شرائط ائمہ پر سب سے پہلے قلم اٹھانے والے حافظ ابو عبداللہ محمد ابن اسحاق ابن مندہ، جنہوں نے ایک جز تعلیف کیا اور اس کا نام رکھا شروط الائمہ فی القراءۃ والسماع والمناولۃ والاجازہ۔ البتہ اس موضوع پر حافظ ابو بکر محمد ابن موسیٰ الحازمی اور کی شروط الائمۃ الخمسہ اور حافظ ابو الفضل ابن طاہر المقدسی کی شروط الائمۃ الستہ کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ ان میں بھی اول ذکر کو کئی اعتبار سے ثانی ذکر پر فوقیت حاصل ہے۔ مؤلفین اصول ستہ کے شرائط کو سمجھنے سے پہلے روات کے طبقات خمسہ سے واقفیت ضروری ہے۔ چنانچہ علامہ حازمی فرماتے ہیں اوصاف کے لحاظ سے روات 5 طرح کے، اوپر بیان کیا نا کہ امام بخاری صرف طبقہ اولا سے رہتے ہیں، امام بخاری طبقہ اولا اور طبقہ ثانیہ سے مسلم اور طبقہ ثالثہ بھی سے بھی ضرورت پڑنے پر لیتے ہیں، اور اس کے بعد کے جو ائمہ ہے وہ طبقہ اولا، طبقہ ثالثہ، طبقہ ثالثہ سے یعنی امام نسائی، ابو داؤد اور ترمذی ان سے، اور طبقہ رابعہ سے بھی لیتے ہیں، اور ابن ماجہ آتے ہیں وہ طبقہ رابعہ کے ساتھ طبقہ خامسہ اور سادسہ بھی سے کیا کرتے ہیں لیتے ہیں۔ تو اب وہ طبقات کیا ہے؟ تو کثیر الضبط والاتقان و کثیر الملازمۃ للشیوخ، 3 چیزیں۔ نمبر 1 کثیر الضبط یعنی بکثرت احادیث ان کو یاد ہو، نمبر 2 اتقان ان کا حافظہ بالکل مضبوط ہو، اور نمبر 3 ملازمت الشیوخ کہ شیخ کے ساتھ جس سے روایت کیا ان کے ساتھ لمبے عرصے تک رہے ہو، جس کا حافظہ اور اتقان بڑا قوی ہو اور مشائخ کی صحبت طویلہ اسے نصیب ہو، جیسے یونس بن یزید الایلی اور زہری کے شاگرد مالک ابن عیینہ اور ابن ابی حمزہ۔ دوسرا طبقہ کثیر الضبط والاتقان وقلیل الملازمہ، یعنی ضبط اور اتقان دونوں میں مضبوط ہے لیکن قلیل الملازمہ، شیخ کے ساتھ زیادہ عرصہ رہے نہیں۔ ضبط اور اتقان تو مضبوط ہو لیکن شیخ کی زیادہ مصاحبت نصیب نہیں ہوئی، جیسے امام ابو عبد الرحمن اوزاعی فقیہ شام، لیث ابن سعد اور ابن ابی ذئب۔ نمبر 3 قلیل الضبط کثیر الملازمہ، کہ ان کا حافظہ تھوڑا کمزور ہو لیکن ملازمت شیخ زیادہ ہے۔ تو تیسرا طبقہ مشائخ سے طویل مصابہت رہی ہو لیکن حافظہ قوی نہ ہو، جیسے جعفر ابن برقان، اسحاق ابن یحییٰ اور سفیان ابن حسین۔ نمبر 4 قلیل الضبط قلیل الملازمہ، حافظہ بھی کمزور اور ملازمت بھی کم، یعنی زیادہ نہ رہے ہو، یعنی حافظہ بھی کمزور اور مشائخ سے زیادہ ربط بھی نہ ہو، جیسے ربیعہ بن صلاح اور مثنی ابن الصباح۔ نمبر 5 قلیل الضبط و قلیل الملازمہ ہونے کے ساتھ مطعون بھی ہو، یعنی ان پر وجوہ طعن میں سے کوئی طعن ہو، جیسے عبد القدوس الشام، ان پر کسی نے جرح کی۔ تو ایک تو قلیل الضبط ہے، حافظہ کمزور ہے، کم ہے، دوسرا ملازمت بھی کم ہے، اور ساتھ ساتھ میں ان کے اوپر کہیں نہ کہیں سے جرح بھی ہوئی ہو۔ امام بخاری روات کے طبقات خمسہ میں سے صرف پہلے طبقے یعنی قوی الضبط کثیر الملازمہ سے روایت لیتے ہیں، اور کبھی تائیداً دوسرے طبقے سے بھی لے لیتے ہیں۔ امام مسلم پہلے 2 طبقوں کو بلا تکلف لاتے ہیں اور تیسرے طبقے کو بھی تائید کے لیے لے آتے ہیں، باقی یعنی چوتھے اور 5ویں درجے کے راوی کو ترک کر دیتے ہیں۔ امام ابو داؤد ابتدائی 4 طبقات کے روات کی روایت لیتے ہیں اور طبقہ خامسہ سے روایت کی تخریج بالکل نہیں کرتے۔ امام نسائی اول، ثانی اور ثالث کے روات لیتے ہیں، جبکہ امام ترمذی اور ابن ماجہ 5 قسم کے روات کی روایت ذکر کرتے ہیں، البتہ ترمذی اس پر حکم بیان کرتے ہیں اور ابن ماجہ حکم بیان نہیں کرتے، یہ فرق ہے دونوں میں۔ لہذا بخاری کا مرتبہ اول، مسلم کا مرتبہ ثانی، نسائی کا ثالث، ابو داؤد کا رابع، ترمذی کا خامس اور ابن ماجہ کا سادس قرار پایا۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ حافظ ابن حجر الاسقلانی فرماتے ہیں ان البخاری يخرج في المطابعات من الثانية فقليلا جدا من الثالثة تعليقا او ترجمة ايضا ومسلم يخرج من الثانية يخرج کو بھی مت پڑھیو،
تخریج حدیث بیان کر رہے ہیں، نہیں تو یہاں کوئی اجتہاد چلتا نہیں ہے، تو بولے گا یہاں پر بھی قرات سبع اور عشرہ چلے گی. وہ مسلم سے مراد مسلمان نے امام مسلم ہے. یخرج من الثانیۃ فی الاصول ومن الثالثۃ فی المتابعات واصحاب السنن یخرجون من الثالثۃ ایضا فی الاصول. ہدی الساری مقدمۃ شرح صحیح البخاری، ان کے حوالے سے اس کو بیان کیا گیا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جاوے تو یہ بالکل صحیح ہے. پہلا نمبر بخاری، دوسرا نمبر مسلم، تیسرا نسائی، چوتھا ابو داؤد، پانچواں ترمذی اور چھٹا یہ طبقات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان ارباب صحاح کے اختیار کردہ مذکورہ بالا شرطوں کے علاوہ جو عمومی شرطیں ہیں وہ سب کے یہاں متفق ہیں، مثلا اسلام، عقل، صدق، عدل، تدریس اور عدالت وغیرہ. علامہ محمد انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے شرائط پر گفتگو کرتے ہوئے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا. وہ فرماتے ہیں والمراد بهذه الشروط انهم لا ينزلون في رواية الاحاديث عنها فيرون ما هو اعلى مما شرطوا وكثيرا ما يقال باعتبار كثرة الملازمة وقلتها ان فلانا قوي في فلان وان فلانا ضعيف في حق فلان وان كان هو ثقة في نفسه ويرجع ذلك الى اسباب فظهر ان الضعف قسمان ضعف في نفسه وضعف في غيره. صاحب معارف السنن علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کی اس بات کو بیان کیا ہے. حضرت علامہ انور کشمیری کو خاتم المحدثین کہا جاتا ہے. شرائط سے مراد یہ ہے کہ ارباب صحاح احادیث کی روایت میں ان سے نیچے نہیں اترتے اور اپنی شرط سے اعلیٰ سے اخذ روایت کرتے ہیں. بہت سی مرتبہ کثرت ملازمت اور قلت ملازمت کو بنیاد بنا کر کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کے سلسلے میں قوی ہے اور فلاں فلاں کے سلسلے میں ضعیف، اگرچہ وہ فی نفسی ثقہ ہو اور اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں. معلوم ہوا کہ ضعف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ ضعف جو خود راوی کی ذات میں ہوتا ہے اور ایک وہ ضعف جو غیر کی وجہ سے آتا ہے، یعنی کسی نے ان کے اوپر نقد کیا، اور ایک یہ ہے کہ خود ان کے اندر. ہندوستان میں درس حدیث کس طریقے سے پڑھایا جاتا رہا، بہرحال اس پر آپ کے پاس وقت زیادہ نہیں ہے. سیاح ستہ کے تراجم، سیاح ستہ کے علمی خدمت، ان لوگوں نے کس طریقے سے سیاح ستہ پر کیسے کام کیا ہے. یہ امت بھی عجیب امت ہے، ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ اللہ اکبر. کتب سیاح ستہ کے مؤلفین کا تعارف اور مناہج اور امتیازات، جیسا کہ اس کی طرف آپ کو اشارہ کر دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے اور کس کی کیا خصوصیت ہے، اور کتب ستہ کے احادیث پر حکم، اس پر بھی حضرت شیخ الاسلام کے حوالے سے آپ کے سامنے بات آئی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو تو امت نے شرف قبولیت دے دیا اور اس پر متفق ہے کہ ان میں کچھ بھی پایا جاتا ہے وہ سب صحیح ہے، الا کہ بعض الفاظ جو کہ بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے اس لیے نقل کیے تو صراحتاً ان کی علت بیان کی جائے، اور تلمیحاً جیسا کہ علماء کرام اور محققین حضرات نے تحقیق کی ہے. فن حدیث میں دو چیزیں پیش نظر ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سند اور دوسرا ہوتا ہے متن. سند اس سلسلے رجال کو کہا جاتا ہے جو حدیث کو متن تک پہنچا دے. کسی بھی حدیث کی ثقاہت جاننے کے لیے سند اہم ستون ہے، گویا ایک سیڑھی ہے جس کے سہارے حدیث کے متن تک پہنچا جاتا ہے. متن کا لغوی معنی ہے زمین کا وہ سخت حصہ جو سخت زمین سے کچھ بلند ہو. اصطلاح میں اس سے مراد کلام کا وہ حصہ جس پر سند کا سلسلہ ختم ہو اور شروع ہو جائے. سند اور متن کو حل کرنے کے لیے کچھ امور ضروری ہے. حل سند کے لیے ضروری امور، یہ بات یہیں پر ختم ہو رہی ہے. یعنی کن چیزوں کو سند کو آپ صحیح سمجھنا چاہتے ہیں تو کیا ضروری ہے جاننا. نمبر ایک، روات کے ناموں کا صحیح ضبط، کہ راوی کا نام صحیح پڑھنا چاہیے، کچھ بھی علل دڑم پڑم کچھ بھی پڑھنا نہیں. اسی طریقے سے روات کی تعین، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے راوی کا نام بھی وہ، ان کے باپ کا نام بھی وہ، ان کے والد دادا کا نام بھی وہ، پردادا کا نام بھی وہ، سکڑ دادا کا نام بھی وہ، شیوخ بھی وہ، اس کے بعد بھی پہچاننا پڑتا کہ یہ کون ہے. محمل اور مبہم روات کی وضاحت، کہ معلوم ہونا چاہیے کون سے راوی معتبر اور کون سے معتبر نہیں. نمبر 4، کنیت سے مشہور راوی کے نام کی تحقیق
اور نام سے مشہور راوی کی کنیت کی تحقیق، جیسے راویۃ الاسلام سیدنا حضرت ابو ہریرہ، ان کے نام کے سلسلے میں 40 اقوال، لیکن راجح قول ہے عبد الرحمن بن صخر، آپ کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن بن صخر۔ تو کچھ لوگ کنیت سے مشہور ہو گئے، کچھ لوگ نام سے مشہور ہو جاتے ہیں تو ان کی کنیت کیا ہے؟ کچھ لوگ نام سے مشہور ہو گئے تو ان کی کنیت کیا ہے؟ صیغہ ادا کی وضاحت کہ انہوں نے یہ صیغہ بیان کیا ہے، حدثنا کا کیا مطلب، انبأنا کا کیا مطلب، عنعنا کا کیا مطلب، اخبارنا کا کیا مطلب، حدثنی کا کیا مطلب، اخبرنی کا کیا مطلب، اجازنی کا کیا مطلب۔ تو یہ جو صیغے ہیں اس کی پہچان بھی ضروری ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ نمبر 6، سند کے متواتر، مشہور، غریب وغیرہ امور کی وضاحت کہ سند جو ہے اس میں سند کے اعتبار سے یہ حدیث تواتر کی ہے یا مشہور کے درجے تک، یا غریب ہے یا حسن ہے یا حسن غیری ہے، ضعیف ہے۔ نمبر 7، لطائف اسناد کہ سند کے اندر میں جو راوی ہے اس میں لطائف پائے جاتے ہیں۔ لطائف اسناد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اس میں لطیفہ اسناد کیا ہے؟ اس میں لطیفہ اسناد یہ ہے کہ عن عمرو بن شعیب، عمرو بن شعیب روایت کر رہے ہیں، عمرو بیان کر رہے ہیں عن ابیہ اپنے والد شعیب، اور وہ بیان کر رہے ہیں اپنے دادا سے، تو باپ، بیٹا اور دادا ایک ہی سند کے اندر میں آ گئے، تو اس کو لطیفہ اسناد کہتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی سند ہے اس میں تمام راویوں کا تعلق کوفہ سے ہے تو کوفیین والی، یہ لطیفہ اسناد۔ کوئی سند ہے جس میں تمام راویوں کا تعلق مدینہ سے ہے تو مدنیین اس کے اندر میں ہے۔ تو ایسی باریک باریک چیزوں کو سند۔ کوئی سند ہے جس میں صحابی صحابی سے روایت کر رہا ہے، کوئی سند ہے جس میں صحابی تابعی سے روایت کر رہا ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو لطائف اسناد کہا جاتا ہے۔ روات کے درمیان اتصال اور عدم اتصال کی تحقیق، یہ جو راوی ہے جس سے بیان کر رہے ہیں اس کے بارے میں اتصال ہے یا نہیں۔ روات کے عدل اور ضبط کے اعتبار سے تحقیق، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عدل اور ایک ہوتی ہے ضبط۔ عدل کا مطلب ان کی دینداری، صلاح اور تقوی، اور ضبط کا مطلب ان کا حافظہ، کہ ان کا حافظہ کیسا ہے۔ بہت بڑے بڑے راوی ہوتے ہیں لیکن عمر بڑی ہو گئی تو پھر ہمارے محدثین کہتے ہیں کہ فلاں راوی ہے، صحیح ہے لیکن تغیر فی آخری عمر میں حافظے نے ساتھ دیا نہیں۔ اب ان کی آخری عمر کی کون سی روایتیں ہیں، ان روایتوں کو بیان کرنا آنکھ بند کر کے نہیں بیان کر سکتے، ان کو بیان کرنے کے لیے تحقیق کرنی پڑے گی کہ روایت اور کس نے بیان کی ہے اور اس میں کیا اختلاف۔ بڑی عجیب محنتیں کی ہیں ان لوگوں نے۔ سند حدیث پر صحیح، حسن، ضعیف، موضوع وغیرہ کا مناسب حکم لگانا، یہ سند کے اعتبار سے۔ حل متن حدیث کے لیے ضروری امور۔